بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. محترم حضرات، سامعین و سامعات و حاضرین و حاضرات، کل کے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو عظیم اور محبوب بندوں کا ذکر خیر ہوا تھا، داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم اور سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا وہ کس کس انداز میں شکر ادا کر رہے تھے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا عبرت، نصیحت، موعظت رکھی ہے، وہ کل ہم نے سنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں ہے۔ کل رات کی تراویح میں ہم نے سورہ قصص کی تلاوت سنی تھی، یہ واقعہ سورہ قصص ہی سے ہے۔ قارون جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، بنی اسرائیلی تھا، روایات یہ بتاتی ہیں کہ شروع میں وہ اللہ کا فرما بردار تھا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچے زاد بھائی تھا، لیکن ظاہر ہے یہ روایات کوئی بہت پختگی اور عمدگی و ثبوت کے ساتھ نہیں پہنچتی۔ بہرحال یہ کہا گیا ہے، اور اگر ہمیں حتمی طور پر اس کے بارے میں معلوم بھی نہ ہو تو اس سے ہمارے ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔ بس قرآن پاک نے کیا کہا؟ کانا من قوم موسیٰ، وہ موسیٰ کی قوم سے تھا، بنی اسرائیلی تھا، لیکن جیسے جیسے اسے دولت ملتی گئی ویسے ویسے اس پر دنیا کا نشہ سوار ہوتا چلا گیا، ویسے ویسے وہ رب پرست ہونے کے بجائے دولت پرست ہوتا چلا گیا۔ اور جب جب اسے صالحین نے، نیک لوگوں نے نصیحت کی، خیر کی تلقین کی، تو اس نے نہ کہ ان کی یہ بات نہیں مانی، بلکہ اسے یہ غرور و پندار ہوا، یہ گھمنڈ ہوا کہ یہ جو دولت ہے وہ میرے اپنے علم کی بنیاد پر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہے جو آپ لوگ نصیحت کرتے ہو کہ فقراء کو، مساکین کو، محتاجین کو دو اور ایسے کاموں میں خرچ کرو جس سے آخرت سنورتی ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ یہ تو انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے میرے علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کیمیا گر تھا، لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ کہتے ہیں
جو دیگر علوم کے بھی ماہرین ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی اور دھات کی ماہیت تبدیل کر دی جائے، مثلا لوہے کو سونا بنا دیا جائے، تانبے کو سونا بنا دیا جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر دھات کی اپنی الگ خصوصیت ہے، اس کا اپنا الگ مزاج ہے، اس کی طبیعت ہے، تو اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ بہرحال اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی زیادتی کرتا تھا، سود کھاتا تھا، لوگوں سے سود وصول کرتا تھا، اور اسی طریقے سے جو کمزوروں کو ستایا کرتا تھا۔ یہ معاملات تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے اس میں کیا کہا ہے اور ہمارے لیے کیا نصیحت رکھی ہے اس میں۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں، آج کا ہمارا نوجوان خاص طور سے یہ چاہتا ہے کہ راتوں رات کروڑ پتی ہو جائے، اور اس کے لیے خواہ اسے کچھ بھی کرنا پڑے، اور اسی وجہ سے شرافت شائستگی کے خلاف کام کیا کرتا ہے وہ، اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، دنیا میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دے اسے صبر و سکون کے ساتھ، شکر کے ساتھ لے، اس میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرے، محنت کرے، لیکن یہ نہ ہو کہ غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے وہ لے کر کے۔ جائز طریقہ یہ تھا کہ آپ صبح اٹھتے 8 بجے سے کاروبار شروع کرتے تو آپ سوئیں گے 11 بجے تک، لیکن آپ چاہیں گے کہ یہاں کے مارواڑیوں سے بھی زیادہ مالدار ہو جائیں آپ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہر چیز کا ایک انداز ہے، بزنس کا بھی اپنا ایک طریقہ ہے، وہ اس کے اپنے کچھ اصول ہیں، آپ اصول برتیں گے نہیں اور آپ چاہیں گے کہ آپ سب سے آگے نکل جائیں۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے، میں خود جب غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہفتے میں کم از کم یہ لوگ 20 سے 25 گھنٹے کا نقصان کرتے ہیں۔ یعنی اگر ورکنگ ٹائم آپ دیکھیں بزنس کے لیے کہ 9 سے 9 تک اگر ہے، 12 گھنٹہ ہے، تو ان کو 11 بجے تک اٹھتے ہیں، آرام سے ناشتہ کرتے ہیں، کچھ متقی اور پرہیزگار ہیں تو 10 بجے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ ہم نے احسان کیا ہے۔ نہیں پڑھتے تو بھی پتہ چلا 11-12 بجے دکان پہ گئے، بھلے آپ 12 بجے رات تک دکان کھولے رہو، لیکن گراہک تو 9 بجے تک آیا۔ اب 12 بجے تک آپ دکان کھولے ہوئے ہیں، 3 گھنٹہ بلا وجہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے کیا حاصل ہے؟ اگر روزانہ آپ نے ورکنگ ٹائم میں 3 گھنٹے کا نقصان کیا ہے تو 7 دن میں 21 گھنٹے کا نقصان ہو گیا، تقریباً ہر ہفتے 2 دن کا نقصان ہوا۔ پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ یہاں کے مشہور سرمایہ کاروں سے آپ آگے چلے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اس کے کچھ ضابطے بھی مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لأمتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں، اللہم بارک لأمتی فی ظہیرہا، فی ظہیرتہا، دوپہر میں اس کے برکت دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ قارون کا معاملہ ہے۔ دیکھیے سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں، ان قارون کان من قوم موسیٰ، یقیناً قارون موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم سے تھا، فبغى علیہم، اس نے ان پر سرکشی کی، ان کو ستانے لگا۔ بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ فرعون کی طرف سے وہ بنی اسرائیل پر عامل تھا اور ستایا کرتا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، اور ہم نے اس کو اتنا خزانہ دے دیا تھا کہ اس خزانے کی چابیاں ضرور بھی ضرور جھکا دیتی تھی ایک مضبوط جماعت کو، بالعصبة أولي القوة، ایک مضبوط جماعت جو ہے، صرف خزانے کی جو چابیاں تھیں، تالے نہیں، ان تالوں کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ ایک مضبوط جماعت، عصبہ، ایک مضبوط جماعت 40 تک اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، کہ اس کے خزانوں کی صرف کنجیاں طاقتور جماعت کو جو ہے جھکا دیا کرتی تھی، اتنی طاقت تھی۔ اذ قال له قومه، اب ظاہر ہے جب اتنی دولت اسے مل گئی تو اسے اطراحت آئی، گھمنڈ آیا، تکبر آیا، تو قوم نے کہا لا تفرح، اطراح نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نصیحت کی، اور پھر وہی نصیحت اس قوم کے صالحین نے بھی اس کو کی، لا تفرح، اتراؤ نہیں، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اترانے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور تلاش کرو اس چیز کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے
اس کے ذریعے دار آخرت تلاش کرو، اس مال و منال کو ایسے مدات میں خرچ کرو جس سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہو، اس کی برکت حاصل ہوتی ہو، اس کا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہو، جس کے ذریعے سے آخرت میں آپ کی آخرت سنور جائے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ہاں دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھولو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بخیل بھی بہت تھا، بہت بخیل تھا۔ یہ بھی لوگوں نے تفسیر میں یہ بات کہی ہے کہ بخیل بھی تھا، اپنے آپ پر، اپنے اہل و عیال پر بہت زیادہ خرچ نہیں کرتا تھا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا میں ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو آپ کے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کا بھی کچھ حق بنتا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی بھی کرو۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ایسے احسان کرو لوگوں پر جیسے اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے، جیسے تم کو نوازا ہے تم بھی لوگوں کو دو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور قارون دیکھ زمین میں فساد نہ مچا، ناپ تول میں کمی کر کے، سود کھا کر کے، لوگوں پر ظلم کر کے، غریبوں کو ستا کر کے، ان کا مال چھین کر کے فساد مت کر۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، یقینا اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قوم فرعون سے تھا اور قوم موسیٰ سے تھا، لیکن جملہ کیا بول رہا ہے؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یقیناً یہ جو خزانہ مجھے دیا گیا ہے یہ میرے اپنے علم کی بنیاد پر ہے۔ یہ کیا آپ لوگ کہہ رہے ہیں احسن کما احسن اللہ الیک، اور آپ لوگ کہتے ہیں وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے کیا دیا؟ یہ تو میرے اپنے علم کی بنیاد پر ہے جو میں نے حاصل کیا ہے۔ میں چالاکی سے کانٹا مار لیتا ہوں اور راتوں رات کروڑ پتی ہو جاتا ہوں، جب گھر بناتا ہوں تو دروازے پہ لکھ دیتا ہوں ھذا من فضل ربی، ہاں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو وہی اس نے کہا کہ صاحب اس میں اللہ کا کیا ہے؟ یہ تو میرے اپنے علم کی بنیاد پر دیا گیا۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا، اس کمبخت کو یہ نہیں معلوم، اولم یعلم، وہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے ہلاک کر دیا ہے بہت سی قوموں کو جو اس سے زیادہ طاقتور قوت والے تھے اور بہت بڑی جماعت والے تھے، واکثر و جمع، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں تہو بالا کر دیا، غارت کر دیا۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور اب جب ان پر عذاب آ گیا، حد ہو گئی ان کے گناہوں کی، تو اب ان کے گناہوں میں پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ ایک گناہ ہو تو پوچھا جائے، نہ جانے کتنے گناہ ہیں، کتنا پوچھا جائے گا ان کے بارے میں، کوئی سوال ہی نہیں ہوگا۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اب مجرموں سے ان کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے پاداش میں، اس کے بدلے میں ان پر عذاب بھیج دیا ہے۔ تو اب کیا رہ گیا؟ اب پوچھ کر کے کوئی تنبیہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فخرج علی قومی فی زینتہ، وہ اپنی قوم پر زینت کے دن نکلا، جیسے میلہ ہوتا ہے، تہوار ہوتا ہے، لوگ اس میں اچھے نئے کپڑے پہنتے ہیں اور خوش پوشاک ہوتے ہیں، خوش لباس ہو جاتے ہیں، ایسے ہی کوئی تہوار تھا، کوئی زینت کا دن تھا، وہ اپنی قوم میں نکلا تو بہت بن سنور کر کے اور زیب و زینت کے ساتھ نکلا۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، ان لوگوں نے کہا جو دنیاوی زندگی چاہتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش کی ہمارے پاس بھی ویسے ہی ہوتا جیسے قارون کے پاس تھا۔ دیکھیے کیسا زرق برق پہنا ہوا ہے، کیسا سونا استعمال کر رہا ہے، اور کیا کیا چیزیں سب، وہ بھی تمنا کرنے لگے۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے حصے اور نصیبے والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں نے کہا جو علم دیے گئے تھے، ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن، ارے تمہارا برا ہو جی، اللہ کا بدلہ بہتر ہے، اللہ کا اجر و ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور جس نے عمل صالح کیا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو تمنا کر رہے تھے کاش کہ ہمارے لیے بھی وہ کچھ ہوتا جو قارون کے لیے تھا، وہ بنی اسرائیل کے کچھ کمزور عقیدہ والے ہی لوگ تھے، کفار کی بات نہیں، یہاں وہ جو کمزور عقیدے والے بنی اسرائیل ہی کے تھے، انہوں نے اس طرح کی بات کہی۔ تبھی یہ بات کہی گئی کہ وَيْلَكُمْ ثواب اللہ، تمہارا برا ہو، اللہ کا بدلہ بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس طرح تنبیہ ہوئی ان کو، وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ،
اور اس مقام و مرتبے کو، اس درجہ بلند کو نہیں حاصل کر سکتے ہیں مگر صبر کرنے والے. یا ہا کا مرجع اگر جنہ ہے تو اس جنت کو حاصل نہیں کر سکتے مگر وہی جو صبر کریں. کہ لوگ زرق برق ہیں، دولت کی ریل پیل میں ہیں، سہولیات اور آسائشوں میں ہیں، تو اب اس چکا چوند ماحول میں اللہ والا ہی صبر کرے گا، اللہ والا ہی اللہ سے رجوع کرے گا، ورنہ اچھے اچھے لوگ بہہ جاتے ہیں، اچھے اچھے لوگ بہہ جاتے ہیں. اسی لیے آج ایک جملہ لوگ کہتے ہیں صاحب ایماندار وہی ہے جس کو چوری کا موقع نہ ملا ہو. کیوں؟ موقع ملا تو بڑے اچھے اچھے پارسا لوگ بھی اس گنگا میں ہاتھ دھو لیتے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اور دنیا سے ہمیں بقدر کفاف یا جو وہ چاہتا ہو رزق حسن ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وہ عطا فرمائے، اور آخرت سے بھی حسنہ عطا فرمائے، ورنہ اچھے اچھے لوگ برباد ہو جاتے ہیں. فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو اس کے خزانے سمیت دھسا دیا. اس ضمن میں بڑی عجیب و غریب روایات آتی ہیں، لیکن ظاہر ہے زیادہ تر روایات کا دار و مدار اسرائیل پر ہے، اسرائیلی روایات پر. کیا ہوا جب زینت میں نکلے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اس کو تنبیہ کی اور اس کو سمجھایا بجھایا تو اس کو برا لگا. چنانچہ وہ اس نے دشمنی شروع کر دی ان سے، اور اس نے تدبیر یہ کیا کہ کسی عورت کو اس نے پیسے دے کر کے آمادہ کیا کہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر الزام لگا دے. چنانچہ اس عورت نے مجمع میں جا کے اس طرح کی بات کہہ دی جہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم خطاب کر رہے تھے. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا، اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، صحیح بتاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ کانپ گئی، اور اس نے پھر حقیقت حال بتا دی کہ اصلاً قارون نے مجھے پیسے دے کر کے اس بات پر آمادہ کیا تھا. اور پھر وہاں قارون بھی موجود تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ دیدہ ہو گئے، رو پڑے، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دھسا دے. چنانچہ وہ دھسنے لگا، گھٹنوں تک دھسا، کمر تک دھسا، دعا کرتے رہے اور دھستا گیا. ایک دو اس کے اور ساتھی تھے، انہوں نے کہا موسیٰ نے اس لیے دھسا دیا تاکہ اس کے مال و منال پر قبضہ کر لیں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانے اور محلات سمیت دھسا دیا. بہرحال یہ روایت ملتی ہے، حقیقت کا علم اللہ کو ہے، بس قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے اس کو اس کے گھر سمیت دھسا دیا. فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، تو اس کے لیے کوئی جماعت نہیں تھی جو اس کی مدد کرتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر. وما کان من المنتصرین، اور وہ مدد کیے جانے والوں میں تھا بھی نہیں کہ کوئی اس کی مدد کرتا، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکا. وما کان من المنتصرین، کوئی مدد کرنے والوں میں سے تھا بھی نہیں. وأصبح الذین تمنوا مکانہ بالامس، ان لوگوں نے صبح کی جنہوں نے کل تمنا کی تھی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ جیسے قارون کو دیا گیا ہمیں بھی ملے، تو انہوں نے جب صبح کی یقولون ویکأن اللہ، کہنے لگے ہائے کاش، یقیناً اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں تنگی کر دیتا ہے. رزق میں کشادگی ایمان کی علامت نہیں، یا رزق میں تنگی اللہ کے ناراضگی کی علامت نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کفار کو رزق زیادہ دے دیتا ہے. وہ کہتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا ہی میں دے دے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ اور نصیبہ نہیں ہوتا. تو کسی کے ہاں رزق اور مال کی بہتات اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور کسی کے ہاں تنگی اور آزمائش اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے. یہ اللہ کی حکمت بالغہ پر ہے، اس کے علم پر موقوف ہے کہ کس کو کیا دے، کس کے طریقے سے کس طرح آزمائے، یہ اللہ پر ہے. لولا من اللہ علینا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا، لخسف بنا، تو ہمیں بھی دھسا دیتا. وہی کانہ لا یفلح الکافرون، ہائے کاش کافر لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس واقعے میں ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے کہ اہل ایمان کو ہمیشہ اپنا ایمان سنبھالنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انہیں مال و دولت دے تو انہیں عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اگر انہیں مال و ملال دے
تو اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ، صدقات و عطیات کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دنیاوی آسائشیں دے تو اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے، اور تکبر، غرور، گھمنڈ سے وہ کوسوں دور رہے، ورنہ جس ذات نے اس کو یہ دولت دی ہے وہ ذات اس سے یہ نعمتیں چھین سکتی ہے، ان نعمتوں کو اس کے حق میں وبال بنا دے گی، ان نعمتوں کے لیے اس کے بچوں کو مسلط کر دے گی جو اسی کی زندگی میں اس کو پانی کی طرح اڑا دیں گے۔ اس نے مرمر کے کمایا، ایمان کا سودا کر کے کمایا، اور لڑکے اس کی زندگی میں اڑا رہے ہیں، یہ بھی اس کے لیے اذیت اور تکلیف کی بات ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ایمان اور عمل صالح کا اہتمام کرے۔ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کی تکریم کرے، ان کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ جو تباہی آئی اس میں اس کا بھی دخل تھا کہ اس نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مذاق اڑایا، اس نے قوم کے جو صلحاء تھے جو اس کو نصیحت کرتے تھے ان کا مذاق اڑایا۔ تو اس سے بچنا چاہیے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا کوئی مذاق اڑائے، اس لیے کہ اگر وہ مذاق اڑا رہا ہے اللہ کے بندوں کا تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کا سامان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے جنگ کا سامان کر رہا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کا سامان کرے ظاہر ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین یریدون علوا نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کا گھر ہے ہم بنا دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو روئے زمین میں سرکشی نہیں کرتے اور روئے زمین میں فساد نہیں مچاتے، والعاقبۃ للمتقین، اور حقیقی انجام تو متقیوں ہی کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو بھلائی لے کر کے آیا، نیکی لے کر آیا تو اس بھلائی سے بہتر اس کے لیے، ایک نیکی 10 گنا تو اس سے بہتر ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون، اور جو برائی لے کر کے آیا تو بدلہ نہیں دیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے برائی کا کام کیا ہے مگر ویسا ہی، ایک برائی کیا 1 گناہ، لیکن ایک نیکی کیا 10 گناہ۔ میں نے یہ بات کہی ہے آپ سے کہ ہم لوگ کتنے بدنصیب ہیں کہ ہمارا 10 جو ہے ہمارے 1 سے کم ہو جاتا ہے، ہمارا 1 ہمارے 10 پر بھاری آ جاتا ہے۔ بڑے حیرت کی بات ہے کہ ہماری اکائی ہمارے دہائی پہ بھاری ہو گئی۔ اللہ ہماری دہائیوں کو ہماری اکائیوں پر بھاری کر دے۔ جی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یقیناً وہ ذات جس نے آپ پر قرآن پاک اتارا ہے وہ آپ کو آپ کی جگہ لوٹائے گا۔ اس میں بشارت ہے کہ مکہ والوں نے اگر آپ کو نکال دیا ہے، ایسے حالات بنا دیے کہ آپ نے ہجرت کیا ہے، لازمی طور پر اللہ تعالیٰ آپ کو مولد و مسکن کی طرف لوٹائے گا۔ چنانچہ ہجرت کے 8 سال کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ وہی فرمایا لرادک الی معاد، آپ کو آپ کے لوٹنے کی جگہ لوٹائے گا۔ ایک مفہوم تو یہ بھی ہے، اور ایک مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وسیلہ پر، مقام محمود پر فائز کر دے گا جو آپ ہی کا حصہ ہے، آپ ہی کے لیے ہے۔ قل ربی یعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، کفار کہتے تھے یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، اس نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، نیا دین ایجاد کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے کہلوایا کہ آپ کہیے کہ میرا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر کے آیا، کون راہ یاب ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اور کون کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک، اور آپ جو امید رکھتے ہیں کہ آپ پر کتاب نازل ہو یہ آپ کے رب کی جانب سے رحمت ہے، اس لیے آپ یقین کے ساتھ، ایقان کے ساتھ رہیے۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، جب آپ کے رب کی جانب سے آپ پر قرآن آیا جس میں واضح ہدایات موجود ہیں، واضح احکام موجود ہیں، آپ اس پر دل جمعی کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ عمل کریے، اور آپ کافروں کے مددگار نہ ہو جائیے، جو اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کے مددگار نہ ہو جائیے۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک، اور ہرگز یہ لوگ آپ کو نہ روک دیں اللہ کی آیات سے اس کے بعد کہ وہ آیات آپ پر نازل ہو چکی ہیں۔ اگر کہیں آپ ان کی طرف مائل ہوئے، ان کفار و مشرکین کی طرف مائل ہوئے تو یہ آپ کو روک دینا چاہیں گے۔ ان کا کام ہی ہے
کہ آپ کو دین سے پھیر دیں۔ قرآن پاک نے بارہا اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف آپ بلاتے رہیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہرگز آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جائیں۔ جس کی ذات بابرکات سراپا توحید کا مظہر ہے، انہیں یہ بات کہہ کر کے دراصل ہم لوگوں کو، امت کو یہ تلقین ہے کہ ہرگز شرکیہ اعمال، شرکیہ افعال، شرکیہ اقوال، شرکیہ مظاہر ہماری طرف سے صادر نہ ہوں۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکاریں۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں سوائے اس کی ذات کے۔ لہ الحکم، اللہ ہی کے لیے تمام فیصلے ہیں، تمام سلطنت، بادشاہت، طاقت و قوت، سب کچھ حکم میں سب کچھ آ گیا۔ لہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں اور آپ کو آداب زندگی سکھائے ہیں، ہمیں اور آپ کو ایمان کے تقاضے بتائے ہیں۔ ہمیں خاص طور سے یہ کہا ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جنہیں دنیا کی چکا چوند ملی ہوئی ہے، اس سے ہم متاثر نہ ہوں، ان کی تمنا نہ کرنے لگیں اور ان کے پیچھے نہ بھاگنے لگیں، بلکہ بعض مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ زَهْرَةً مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ اپنی نگاہ کو دراز نہ کریں ان لوگوں کی طرف جن کو ہم نے دنیاوی زندگی کی زیب و زینت دی ہے کہ آپ اس سے مانگنے لگیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے روزی مقدر کی ہے، وہ اس کو خوش دلی سے قبول کرے، اس پر شکر کرے، تنگی ہے تو صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ تنگیوں کو دور کرنے والا اور شکر کے نتیجے میں زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنے ایمان میں کبھی شرک کو قریب بھی پھٹکنے مت دیجیے، اپنے ایمان کو اعمال صالحہ سے مزین کیجیے اور اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ اور نیک بندہ بننے کی کوشش کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ان آیات پر ہمیں عمل کرنے کی، ان میں غور و فکر کرنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وبصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔